بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا وشفیعنا و حبیبنا محمد و آلہ و ازواجہ و ذریتہ و اطرتہ اجمعین۔ مولانا سید سعادت اللہ حسینی صاحب کے مضمون کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے دو مضامین میں ہم نے جدیدیت پر پچھلے دو نشستوں میں ہم نے جدیدیت پر کافی تفصیل سے گفتگو کی، تو اس کو میں دہراؤں گا نہیں، لیکن یہ کہ اب جو بحث ہم کریں گے انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے جدیدیت پہ جو ہم نے بات کی تھی وہ بہت ضروری ہے۔ تو جدیدیت پہ ہم نے دو نشستیں کی۔ ایک نشست میں تو یہ کہا کہ جدیدیت کیا نہیں ہے، جدیدیت کیا نہیں ہے، اور جدیدیت کیا نہیں ہے، اور دوسری نشست میں ہم نے اس پہ بات کی کہ جدیدیت کیا ہے۔ تو وہ دونوں جو نشستیں ہیں وہ نہایت اہم ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو مطلب دہرانا پڑے گا ہی، لیکن یہ کہ اگر اس کو دوبارہ سے جو ہے سن لیا جائے یا دیکھ لیا جائے تو مناسب ہوگا۔ تو ایک رد عمل، جدیدیت کے رد عمل کی بات کر رہے ہیں۔ ایک رد عمل تو جدیدیت کے مکمل استرداد۔ اب استرداد تو کوئی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ غلط استعمال ہے۔ استرداد کا وہ کہہ رہے ہیں رد، آپ کو رد کرنا۔ استرداد تو بازیابی کو کہتے ہیں، کیونکہ استرداد جو ہے باب استفعال ہے، تو اس میں طلب کے معنی ہوتے ہیں، لیکن مطلب وہ یہاں جو کر رہے ہیں وہ رد کرنا۔ استرداد استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک رد عمل تو جدیدیت کے مکمل رد۔ تو ایک گروہ تھا تو جدیدیت کے، اب بات کریں گے جدیدیت، تو جدیدیت کے خلاف جو رد عمل ہوئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو جدیدیت ہے، اور ہمارے ہاں جو جدیدیت آئی استعمار کے ذریعے ہے، اور جدیدیت جو ہے وہ خود یعنی پروان چڑھ رہی تھی، وہ مکمل نہیں ہوئی تھی جب، تو اس لحاظ سے جو ہے جدیدیت کے رنگ بھی بدلتے رہے۔ جیسے جیسے جدیدیت جو ہے یعنی برطانیہ میں اور یورپ میں اس کا اپنا یعنی نشو و نما ہوا، اسی لحاظ سے جو ہے ہندوستان میں، کیونکہ استعمار کی حکومت تھی، جدیدیت کے مختلف رنگ بھی جو ہے وہ ابھرے۔ تو اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور مطلب یہ کہ جب یعنی برطانوی استعمار قائم ہوا تو جدیدیت کی جو شکل تھی اس وقت، وہ اس میں عیسائیت غالب تھی، یعنی عیسائیت، جدیدیت کی ایک عیسائی تشریح غالب تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے جدیدیت کی غیر عیسائی شکلیں جو ہیں پروان چڑھنے لگیں، اور لبرلزم اور سوشلزم کے غیر عیسائی تصورات جو ہے پروان چڑھنے لگے۔ تو جدیدیت تو ایک اصل ہے، اور یہ جدیدیت کے مختلف نظریات ہیں۔ تو جدیدیت جوں پروان چڑھتی جاتی ہے وہ ویسے ویسے جو ہے، کیونکہ جدیدیت جب بھی کسی معاشرے میں فروغ پاتی ہے تو اس معاشرے کی جو روایات ہیں انہی کا سہارا لے کر اپنی جڑیں جو ہے بناتی ہے اس معاشرے۔ تو اگر معاشرے میں اسلام ہے تو جس چیز پہ جدیدیت پہلی کوشش کرے گی وہ اسلام کی ایک جدید تشریح، تاکہ اسلام جو ہے جدیدیت کے فروغ کا سہارا بنے۔ یہ قوم پرستی، کیونکہ ہر معاشرے میں جو ہے قوم پرستی کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، تو وہ قوم پرستی بھی ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یورپی معاشروں میں پہلے جو جدیدیت قائم ہوئی، گو کہ وہ عیسائیت کی تباہ ہوئی اور بربادی کی پر منتج ہوئی بالآخر، لیکن یہ کہ اس کی جو اولین تشریحات تھیں وہ ساری عیسائی تھیں۔
تو اس لیے ہمارے ہاں بھی جب جدیدیت پہلے آئی تو عیسائیت کا رنگ اس پہ رنگا ہوا تھا، اس لیے مشنری اور وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ تھی اس زمانے میں. تو عیسائیت کا فروغ جو ہے اس کو جدیدیت کے فروغ کا ایک ذریعہ بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو جدیدیت جب ہمارے معاشرے میں آئی تو جدیدیت، تو ایک تو جدیدیت ہے، دوسرا استعمار ہے. تو استعمار کا جو مذہب ہے وہ جدیدیت ہے، لیکن استعمار خود مطلب جدیدیت خود جو ہے وہ کوئی استعمار لازماً نہیں ہے، مطلب یہ. لیکن یہ کہ جو استعمار ہمارے ہاں آیا وہ جدیدیت کا علم بردار تھا. اور جدیدیت کی پہلے جو شکل تھی وہ عیسائی تھی، لیکن بعد میں غیر عیسائی شکلیں جو 19ویں صدی کے اواخر میں اور پھر 20ویں صدی میں خاص طور پہ. اور دوسری بات یہ کیونکہ یہ استعمار ہے تو جو جدیدیت کا جو ایکسپلوئٹیٹیو، یعنی مطلب ایکسپلوئٹیشن کو کیا کہتے ہیں، تو جدیدیت کا جو استحصالی عنصر ہے وہ بھی غالب رہتا ہے. یعنی جدیدیت جو ہے اپنی غیر استحصالی شکل میں جو ہے مستعمرات میں موجود نہیں ہو سکتی. تو صرف یہ نہیں ہے کہ جدیدیت ایک بری چیز ہے، بلکہ لیکن یہ کہ وہ استعمار کے ساتھ مل کے اور بھی بری ہوگی، کیونکہ وہ جو جدیدیت ہمارے یہاں آئی وہ استحصالی جدیدیت. تو اس کا اصل مقصد جدیدیت کا فروغ نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ جدیدیت فروغ ہو تو فروغ ہو، لیکن جدیدیت کو استعمال کر کے ہمارا استحصال کیا جائے، یہ اصل مقصد. بہرحال تو اب جو جدیدیت کے ہمارے یہاں رد عمل ہوئے، جدیدیت مولانا کے نزدیک وہ 3 طرح کے. ایک علماء کا رد عمل، اور دوسرا استعمار کے گماشتوں کا رد عمل، چاہے وہ استعمار کے گماشتے جو ہیں وہ محض گماشتے ہوں یا استعمار کے گماشتے اس لیے بن گئے ہوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی قوم کا فائدہ اسی میں ہے. تو مطلب یہ سر سید احمد خان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ استعمار کے گماشتے تو تھے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مطلب یہ کہ کوئی اپنے فائدے کے لیے کر رہے تھے، یا لیکن انہوں نے وہ سمجھا یہ کہ قوم کا فائدہ یہ ہے کہ استعمار کے ساتھ جو ہے اچھے روابط قائم کیے جائیں اور اس سے جھگڑا مول نہ لیا جائے. اور اس کا قوم کا تصور پورا جو ہے مادی تھا، یعنی قوم مادی تصور. اور جدیدیت کی تیسرا جو رد عمل مولانا مودودی اور ان کے مطلب یہ جو اسلاف ان معنوں میں، اس کا تذکرہ تو یہ نہیں کرتے، لیکن یہ مولانا مودودی کوئی یعنی مطلب یہ کہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، ان سے پیچھے مطلب وہ بھی بہت سے لوگوں سے متاثر تھے، تو اس کا مطلب وہ اتنا ذکر نہیں کیا. دیکھیں گے شاید ذکر کیا ہو. تو بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا سعادت حسینی صاحب کا جو آرگومنٹ ہے یا دلیل ہے یہ کہ علماء کا رد عمل ہے، یہ رد عمل ہے. یعنی یہ بھی ان کی ایک مفروضہ ہی ہے کہ مطلب رد عمل ہے یہ. یعنی رد عمل تو ایک معنوں میں تو رد عمل ہے کہ جدیدیت آئی تو اب آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے خلاف جو ہے، اور اس کے نہ خلاف نہ بھی ہے، یعنی اس کے ویزاوی ایک کوئی نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ اسٹانس یا کوئی نہ کوئی موقف تو اختیار کرنا ہی ہوگا آپ کو. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ رد عمل ہو، وہ عمل بھی ہو سکتا ہے. یعنی رد عمل ایک معنوں میں تو وہ رد عمل ہوگا، لیکن رد عمل کا ایک منفی پہلو بھی ہے کہ مطلب یہ کہ جسٹ ریئیکشنری. تو علماء کا وہ کہتے ہیں کہ رد عمل وہ بھی غیر متوازن، اور استعمار کے گماشتوں کا بھی غیر متوازن ہے. اور مولانا مودودی کا جو رد عمل ہے وہ متوازن ہے.
یعنی توازن کی بڑی ان کے اس لیے میں نے پہلے توازن کی پوری دلیل کا ایک رد اس لیے پیش کیا کہ توازن کوئی جو ہے میزان نہیں، توازن کوئی میزان نہیں جس پر جو ہے اعمال یا پالیسیز کی اچھائی یا برائی یا ان کا مناسب ہونا یا غیر مناسب ہونا جو ہے اس کو پرکھا جا سکے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حق کیا ہے، یہ توازن کی بات نہیں ہے۔ یعنی علماء کا رد عمل حق تھا یا گماشتوں کا یا مولانا مودودی کا؟ ہمارا اپنا مطلب نظریہ ہے کہ مولانا مودودی کا عمل بھی ہے، رد عمل مولانا مودودی کا جو اسٹانس تھا، موقف تھا، وہ بھی حق تھا اور علماء کا بھی حق تھا۔ لیکن حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 100% صحیح ہو، کیونکہ حق جو آپ کا عمل ہوتا ہے وہ آپ کی علم اور آپ کی آپ کی علم شریعت اور علم حقیقت اور علم تجربہ اور پھر جو ہے سچویشن کا یعنی جو بھی حالات ہیں ان کو سمجھنا، تو یہ ساری چیزیں، یہ ایک اجتہاد ہے، تو اجتہاد میں خطا اور ثواب کا امکان دونوں رہتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر ثواب بھی ہو تو وہ ثواب ضرور نہیں ہے 100% ثواب ہو، لیکن اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو رد عمل تھا وہ حق تھا یا نہیں۔ اور یہ سب سے بری بات اس میں یہ ہے کہ علماء کو استعمال کے گماشتوں کے سائڈ با سائڈ کھڑا کر دیا، چاہے ان کی مطلب یہ اس سے مراد نہ بھی ہو، لیکن ان کے مضمون سے یہی مترشح ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 رد عمل ہے، علماء کا رد عمل ہے، استعمار کا رد عمل ہے، استعمار کے گماشتوں کا رد، کو کہ اس کو استعمار کے گماشتے نہیں کہتے، وہ مطلب ان کا بڑا احترام سے کم از کم مطلب ہمارے لحاظ سے اسی سطح پہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جس سطح پہ علماء کا ذکر کر رہے ہیں، وارثین انبیاء کا یعنی اور مولانا مودودی کا، یہ تین رد عمل ہے۔ تو اب اس کی مطلب وہ پھر تشریح کریں گے کہ کیوں علماء کا رد عمل جو ہے غیر متوازن ہے اور غلط ہے، اور استعمار کے گماشتوں کا رد عمل جو ہے متوازن اور غیر متوازن ہے، اور مولانا مودودی کا جو رد عمل ہے وہ متوازن ہے۔ تو یہ اس کی اب تشریح کریں۔ تو کہتے ہیں جدیدیت کے مقابلے میں 2 طرح کے رد عمل عام طور پر تمام روایتی معاشروں میں، یعنی جن معاشروں میں جدیدیت گئی، معاشروں میں جدیدیت گئی، چاہے وہ مسلمان معاشرے ہوں یا نہ ہوں، کہہ رہے ہیں کہ ان میں 2 طرح کے رد عمل سامنے آئے۔ ایک رد عمل تو تھا تمام روایتی معاشروں میں 2 طرح کے رد عمل شامل ہیں۔ ایک رد عمل جو ہے وہ اور یہی 2 رد عمل 19 صدی اور 20 صدی مسلمان ہندوستانی معاشروں میں بھی تھے۔ تو جدیدیت کے معاملے میں رد عمل، تو رد عمل کے بارے میں تھوڑی سی بات کی، اب روایتی معاشروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ تو جدیدیت کے جو تمام معاشروں میں کہہ رہے ہیں، جدیدیت کے خلاف جو ہے جہاں جہاں جدیدیت گئی، اور 2 طرح کے رد عمل شامل ہیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جدیدیت کو مکمل طور پر رد کر دیا، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے ہے اس کو مکمل طور پہ قبول کر لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات تو رد عمل کی کر رہے ہیں، تو اور کہہ رہے ہیں کہ تمام معاشروں میں۔ اب تیسری چیز تو کیونکہ دوسرے معاشروں میں مولانا مودودی نہیں تھے، تو وہ تیسرا اسٹانس تو وہاں نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مولانا مودودی عطا کیا، تو یہاں 3 اسٹانسز یا 3 مواقف ابھرے، لیکن عمومی طور پہ فرما رہے ہیں کہ روایتی معاشروں میں، اب دیکھیں روایتی کا استعمال بھی یعنی ڈیروگیٹری، روایتی یعنی ٹریڈیشنل، یعنی غیر جدید، لیکن جن معنوں میں یہاں روایتی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ ایک مطلب اس میں ایک استحقار یا یعنی ایک طرح کی اس کو یعنی اس روایتی معاشرے کہنے سے
مراد ان کی یہی ہے کہ وہ معاشرے جو ہیں پسماندہ تھے کسی نہ کسی لحاظ سے، اور جب جدیدیت ان پسماندہ معاشروں میں گئی تو ایک رد عمل ابھرا. تو رد عمل کی بات کر رہے ہیں، یہ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب یہ کہ ایک مثبت عمل تھا لازماً، کیونکہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے لیکن عمل بھی ہو سکتا ہے، ایسے رد عمل بھی ہو سکتا ہے جو مثبت ہو، صرف مطلب یہ کہ ریئیکشنری نہ ہو. تو اس کا یہ جو ہے مولانا نے اس کی جو اس فرق کو جو ہے کم از کم بیان نہیں کیا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو. تو روایتی معاشروں میں جب روایتی معاشروں میں جدیدیت گئی تو، اور روایتی معاشروں سے مراد لے رہے ہیں مطلب یہ کہ مادی طور پہ جو ہے پسماندہ معاشرے، کیونکہ جدیدیت کی جو یہاں تعریف، جدیدیت کا بنیادی جو فہم ان کا ہے وہ وہی مطلب یہ ہے کہ مادی ہے، یعنی جدیدیت سے ان کی گو کہ دوسری چیزیں میں نظریات بھی مراد لیتے ہیں، لیکن ان کی مراد جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس قسم کی چیزیں. حالانکہ جیسے کہ ہم نے کہا جدیدیت سے مراد جو ہے عبادت انسان اپنی جب پرستش شروع کرتا ہے اس بنیاد پہ جو تہذیب کھڑی گئی اس کا نام جدیدیت. اور معاشروں میں جو ہے لوگ یا مطلب یہ ہے کہ فطرت کو پوچھتے ہیں یا اپنے آپ کو پوچھتے ہیں یا خدا کو پوچھتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی یہ کوئی آپشن اختیار نہیں ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں اپنے جو ہم اسیر لوگ تھے ان سے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ وہاں جو فرمایا اس سے یہ بات ہے کہ انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وہ عبادت کرے یا نہ کرے، عبادت کرے یا نہ کرے. ہاں اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ عبادت چاہے تو اپنی کرے، چاہے عبادت رب کی کرے، چاہے عبادت جو ہے فطرت کی کرے. تو ان معنوں میں جدیدیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ معاشرے ہیں جن میں عبادت نفس، عبادت انسان کی بنیاد پر قائم کی گئی، اور عبادت رب پر جو معاشرے قائم ہوئے وہ ان کو ہم دیندار معاشرے کہتے ہیں، اور عبادت فطرت پر جو معاشرے قائم کیے ہیں انہیں ہم یعنی بت پرست یا مشرک معاشرے کہتے ہیں. تو یہ تعریف جو ہے ان کے ذہن میں ملوث نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاشرے جو ہیں روایت پسند ہیں، یعنی قدامت پسند ہیں، ہر نئی چیز کو برا سمجھتے ہیں. ایسے کون سے معاشرے ہیں مطلب یہ قدامت پسند ہے، ہر نئی چیز کو برا سمجھتے ہیں. تو جب جدیدیت آئی تو دو رد عمل آئے، ایک تو یہ کہ قبول کر لیا، دوسروں نے مکمل طور پہ رد کر دی. تو حالانکہ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوتا، نہ کوئی مکمل طور پہ قبول کرتا ہے نہ کوئی مکمل طور پہ رد کرتا ہے. یہ مطلب جو عمل بھی ہیں اور رد عمل بھی ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں. اس کو اس طرح یعنی سمجھنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری طرح قبول کر لیا یا انہوں نے پوری طرح رد کر دی. اور رد و قبول کی بنیاد جو ہے مادہ اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، رد و قبول کی بنیاد حقیقتاً اقدار ہے. جس پر لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ اقدار پر ہوتی ہے. علماء نے جو رد کیا وہ اس لیے رد نہیں کیا کہ وہ ٹیکنالوجی کے مخالف تھے، بلکہ ان اقدار کے مخالف تھے جن کو جتنا انہوں نے سمجھا وہ جدیدیت کے پیچھے دیکھ رہے تھے. اور جو ہمارے استعمار کے گماشتے تھے انہوں نے بھی مطلب یہ ہے کہ مطلب ان میں کچھ تو لوگ تھے کہ انہوں نے مطلب یہ کہ انہوں نے بھی اقدار کی بنیاد پہ اس طرح کیا کہ جو لوگ جو ہیں مطلب یہ کہ پیسے کے لیے اپنا انہوں نے دین و ایمان بیچا، تو ان کی اقدار جو ہے مادی اقدار تھیں، تو اس بنیاد پر انہیں بھیجا. یہ سر سید احمد خان جو مطلب مخلص تھے اپنی قوم کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا قوم کا جو تصور تھا وہ مادہ پرستانہ تھا. کہتے ہیں ہماری قوم کا فائدہ یہ ہے کہ
وہ انگریز کی چاکری کرے تاکہ جو ہے وہ ہندوؤں کے پوری طرح جو ہے وہ اس سے مغلوب نہ ہو جائے. تو قوم کا فائدہ انہوں نے قوم کے مادی مفادات میں ہی دیکھا. قوم کا فائدہ انہوں نے اس میں نہیں دیکھا کہ وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی. تو یعنی یہ ان کی قدر تھی. قوم پرستی جو ہے ان کی قدر تھی سر سید احمد خان کی. اور مادہ پرستی بھی ایک قدر تھی، لیکن وہ مادہ پرستی جو ہے اور قوم اپنے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے قوم کے لیے تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رد عمل ہوتے ہیں یہ بہت کمپلیکس ہوتے ہیں، بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. ان کو اس طرح مطلب یہ ہے کہ سطحی طور پہ عمل اور رد عمل اور روایت پرستی اور غیر روایت پرستی اور توازن اور غیر توازن کی کسوٹی پہ نہیں پرکھا جا سکتا. تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ جن جن معاشروں میں بھی جدیدیت گئی اور وہ معاشرے جو ہے روایت پسند تھے، یعنی مطلب یہ کہ قدامت پسند تھے، تو ان معاشروں میں دو رد عمل ہوئے. ایک تو یہ کہ رد اور دوسرا قبول. تو کہہ رہے ہیں یہ دونوں غلط ہیں. اور ہندوستان میں ہم پر اللہ نے یہ رحم کیا کہ ہمیں مولانا مودودی عطا کیا تاکہ جو ہے متوازن ہم نہ پوری طرح رد کریں نہ پوری طرح قبول کریں. تو یہ مطلب یہ کہ بیچ کے کچھ قبول کچھ رد وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مولانا کا فریم ورک ہے. تو آپ اگلی بار انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علماء کا یہ پر جو انہوں نے تنقید کی وہ کس طرح، اور بنیادی طور پہ علماء پہ ہی تنقید کر رہے ہیں. یعنی گو کہ تذکرہ جدیدیوں کا بھی کر رہے ہیں، یعنی مصطفیٰ کمال اور سید، لیکن اصل جو ان کی تنقید ہے علماء پہ ہے. مطلب یہ بھی ایک عجیب بات ہے. تو اس کو انشاءاللہ اگلی بار جو ان کی علماء پہ تنقید ہے پہلے اس کو دیکھیں گے، پھر ان کی جو استعمار کے گماشتوں پہ تنقید ہے اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد ان کا مولانا مودودی کے موقف کو جس طرح مطلب انہوں نے سمجھا ہے دیکھیں گے کہ وہ صحیح سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے. تو یہاں ہم تک کیا جدید کے مقابلے میں دو طرح کے رد عمل عام طور تمام روایتی معاشروں میں ظاہر ہوئے ہیں. یہی دو رد عمل 19ویں اور 20ویں صدی کے مسلم ہندوستانی معاشرے میں بھی پیدا ہوئے. تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ایک رد عمل تو جدید کے مکمل استرداد اور رد کا ہے، اور روایت پر غیر متوازن اصرار کا رد عمل تھا جو علماء کا تھا. تو اس پہ آئیں گے انشاءاللہ.